بطور قوم ہم سب کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے کہ ایک شہید کی اہلیہ کے خلاف آج پاکستان کی ایک عدالت نے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ میرے منہ میں خاکم بدہن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی رہائی شاید ممکن ہو، اللہ کرے کہ یہ بات غلط ثابت ہو۔ جس نے بھی عمران ریاض خان صاحب کو گمشدہ کیا ہے وہ اپنے اہداف، اپنے مقاصد کے حصول تک عمران ریاض خان صاحب کو باہر نہیں دیکھنا چاہے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے عمران ریاض خان صاحب کی بیٹیاں اور بیٹے یاد آتے ہیں کہ وہ اس وقت کس کرب میں، کس تکلیف میں اور کس اذیت میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران ریاض خان صاحب کو جبری طور پر گمشدہ ہوئے 122 دن گزر چکے ہیں۔ ان 122 دنوں میں 17 ہفتے، 2928 گھنٹے، 1,75,680 منٹ، 1,05,40,800 سیکنڈز بنتے ہیں، اور ان میں سے ہر سیکنڈ ان کی فیملی پر، ان کی اہلیہ پر، ان کی بیٹیوں پر، ان کے بیٹوں پر، ان کے بھائیوں پر، ان کے والدین پر ایک قیامت بن کر گزرا ہے اور اب بھی گزر رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے ادارے، اس ملک کے محکمے، اس ملک کی عدالتیں اور اس ملک کا نظام عدل انہیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہر آئے روز ایک نئی تاریخ سامنے آ جاتی ہے، اور حالیہ دنوں میں بھی ایک نئی تاریخ سامنے آئی ہے، ایک نئی ڈیڈ لائن سامنے آئی ہے، اور اس ڈیڈ لائن کی درخواست کی تھی پنجاب کے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس امیر بھٹی سے کہ وہ 13 ستمبر تک کا وقت ہے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے 2 ہفتے کا وقت مانگا، لیکن عدالت نے 1 ہفتے کا وقت دیتے ہوئے 13 ستمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی۔ آئی جی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 10 سے 15 دن میں ہم آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے۔ 99% اس بات کا یقین ہے کہ یہ خبر اچھی ہوگی عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے، لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے یا پنجاب پولیس کی جانب سے یا محکمہ اور اداروں کی جانب سے کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اس سے پہلے چونکہ 11 مئی کو عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، پہلی ڈیڈ لائن 22 مئی تک کے لیے حاصل کی گئی تھی، دوسری ڈیڈ لائن 30 مئی تک کے لیے حاصل کی گئی تھی، پھر 25 جولائی کی ڈیڈ لائن حاصل کی گئی، اور اب 13 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن حاصل کی گئی ہے۔ بڑی فکر انگیز اور حیرت انگیز صورتحال رہی اس سماعت کے دوران، کیونکہ اس سماعت سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کے والد کو ایک فون کال بھی موصول ہوئی۔ اس فون کال کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ بہت زیادہ تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکتی، نہ ان کے والد یہ تفصیلات شیئر کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے وکیل میاں علی اشفاق یہ تفصیلات شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں حق بجانب ہیں، کیونکہ اس فون کال کا براہ راست تعلق عمران ریاض خان صاحب کی زندگی سے ہے، ان کی سیکیورٹی سے ہے، ان کی خیریت سے ہے۔ لیکن اس بارے میں ضرور بات کروں گا کہ کیا 13 ستمبر تک عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی ممکن ہے یا نہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنا شور مچایا جانا چاہیے تھا، جتنا دباؤ حکومت پر اور اداروں پر ڈالا جانا چاہیے تھا، بدقسمتی سے اتنا دباؤ ڈالنے میں ہم سب لوگ بحیثیت قوم ناکام رہے ہیں۔ ہم بطور صحافتی برادری بھی ناکام رہے ہیں۔ عالمی اداروں نے بھی اتنا دباؤ یا اتنا پریشر نہیں ڈالا پاکستان کی حکومت پر، پاکستان کے اداروں پر، کہ عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کی راہ ہموار ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے قصوروار پاکستان کے صحافی ہیں، اور مجھے اپنے سینئرز پر اس اعتبار سے شرمندگی بھی ہے کہ جنہیں ہم جمہوریت کا، آزادی اظہار رائے کا، صحافتی اقدار کا چیمپئن سمجھتے تھے، لیکن عمران ریاض خان صاحب کے معاملے میں وہ جانبداری کا شکار ہوئے۔ عمران ریاض خان صاحب کو ایک صحافی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا گیا، انہیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر ٹریٹ کیا گیا، اور ایک سیاسی کارکن کے طور پر بس 1-2 ٹویٹس کر کے یا 1-2 بیانات دے کر سینئر صحافیوں نے سمجھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا، تاریخ ان تمام افراد کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آنے والی نسل کے تمام صحافی بھی ان تمام تر کرداروں کو یقیناً اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ میں اپنی ذاتی حیثیت میں پہلے دن سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی آواز بلند کی جا سکتی ہے، جو میری حیثیت ہے، جو میری بساط اور اوقات ہے، اس کے مطابق اپنے حصے کا دیا جلاتا رہوں عمران ریاض خان صاحب کے حق میں۔ میں ہر کچھ عرصے بعد عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں اس لیے بھی بات کرتا ہوں کہ بار بار میں اپنے اس عزم کا، اپنے اس عہد کا، اپنی اس سوچ کا اعادہ کرتا رہوں کہ عمران ریاض خان صاحب سے میرے نظریاتی اختلافات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے قانونی دفاع کا حق حاصل ہونا چاہیے تھا، انہیں عدالتوں میں پروڈیوس کیا جانا چاہیے تھا۔ ان پر اگر کوئی الزام ہے بھی تو اس ملک کے نظام انصاف، اس ملک کے نظام عدل کے تھرو انہیں گزارا جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد عدالتوں کا جو بھی فیصلہ ہوتا وہ ہم سب کے سر آنکھوں پر ہوتا۔ لیکن کسی بھی شخص کو ماورائے عدالت اٹھا لیا جانا، اس کے بچوں سے، اس کی اہلیہ سے، اس کی فیملی سے اسے اس طرح سے دور رکھنا، اس طرح کے بےہمانہ سلوک کو روا رکھنا،
किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता और मैं अपनी इंफरादी हैसियत में इसके खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा। हर कुछ अरसे बाद ट्वीट करके, हर कुछ अरसे बाद एक वीलॉग बना के हम इस बात को दोहराते रहेंगे कि इमरान रियाज खान के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ कम से कम मैं अपनी जाती हैसियत में बतौर सहाफी भी और बतौर इकरारुल हसन एक आम शहरी के तौर पर भी उनके साथ खड़ा हूं और उनके लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा। इस खामोशी को जो कुछ अरसे में वक्फे में आ जाती है, इस खामोशी को ये ना समझा जाए कि खुदा न खास्ता इस मामले पर इमरान रियाज खान साहब के साथ हमारी हिमायत नहीं है। और यूं भी मैं समझता हूं कि खामोश रहना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुश्त पनाही की तरह। तो हम खामोश रहकर जालिमों की पुश्त पनाही नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह अपने हिस्से की आवाज बुलंद करते रहेंगे। अब बात करते हैं इमरान रियाज खान साहब के वालिद को जो फोन कॉल मौसूल हुई अदालत में समाअत से कुछ वक्त पहले। उस फोन कॉल के हवाले से अंदाजा ये लगाया जा सकता है या कयास ये किया जा सकता है कि वो एक डिलेइंग टैक्टिक था, यानी उस समाअत को जिस तरह से प्रोसीड करने जा रहे थे इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली अशफाक, शायद नहीं चाहती थी कुछ कुव्वतें कि उस तरह से अदालत की कार्रवाई आगे बढ़े, कुछ वक्त हासिल करना चाहती थी। ये एक तरह से खुश आइंद भी है। इसका मतलब है कि इस अदालती कार्रवाई से, इन तमाम प्रोसीडिंग से जो इगवाकार है, ये वो तमाम कुव्वतें जिन्होंने इमरान रियाज खान साहब को जबरी तौर पर इगवा कर रखा है, वो इसका दबाव जरूर महसूस कर रही है इस सारे मामले का। तो इसका यकीन तौर पर ये मतलब है कि मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं, तभी ये फोन कॉल करने की जरूरत महसूस की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली अशफाक साहब ने भी, उनके वालिद ने भी कम से कम इस बात की तस्दीक की कि इस फोन कॉल से इस बात का इंदिया जरूर मिलता है कि इमरान रियाज खान साहब खैरियत से हैं। वो इस फोन कॉल की तस्दीक जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन इस फोन कॉल की हद तक इस बात का इंदिया मिला कि इमरान रियाज खान साहब खैरियत से हैं। और ये खबर इससे पहले हम भी अपने ज़राए के हवाले से देते रहे हैं। हम सबकी ये ख्वाहिश भी है, हम सबकी ये दुआ भी है कि वो खैर वाफियत के साथ, जिंदा सलामत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने खानदान के साथ आकर मिले। लेकिन अदालत में जब ये फोन कॉल आई तो फिर जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब के वकला बिलखुसूस मियां अली अशफाक ने प्रोसीडिंग्स को लेकर आगे बढ़ना था, उन्होंने वक्त लेना मुनासिब समझा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो आईजी पंजाब से मिलना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि शाम 5 बजे आईजी इमरान रियाज खान साहब की कानूनी टीम और उनके घर वालों से मिलें। उस मुलाकात के क्या नताइज सामने आए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी क्या 13 सितंबर तक मुमकिन है या नहीं? इमरान रियाज खान साहब के वकील बहुत नपी तुली गुफ्तगू इस हवाले से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो उनका रोल है या जिस अंदाज से, जिस तरह से मामला फहमी के साथ मामला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो निहायत मुनासिब है। इस हवाले से मैं इमरान रियाज खान साहब के भाई उस्मान रियाज खान साहब से एक बात तो कहना भी चाहता था, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर इस बात को उन्हें कहना इसलिए ठीक नहीं समझा कि शायद इससे ये तासुर जाए कि मैं कोई पैगाम पहुंचा रहा हूं। तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये करता हूं कि कुछ मैं हूं, पाकिस्तान के अवाम हैं, इमरान रियाज खान साहब के फैंस हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो सब अपनी हैसियत से बढ़कर बार बार आवाज उठाएं, रोजाना की बुनियाद पर इमरान रियाज खान साहब के लिए बात करें। लेकिन उनकी फैमिली के हवाले से मेरी बड़ी दस्त बस्ता दरखास्त थी कि वो कोई भी तल्ख चीज शेयर करते हुए या वो कोई भी ऐसी चीज शेयर करते हुए जिनसे इख्वाकारों को, जिन अफराद के पास वो है, उन्हें ये तासुर मिले कि इमरान रियाज खान साहब की फैमिली अपने स्टांस से पीछे नहीं हट रही। लिहाजा जब भी इमरान रियाज खान साहब आ जाते हैं, जिस माहौल में वो होंगे, वो भी अपने मौक़िफ़ से फिर पीछे नहीं हटेंगे, वापस अपने मौक़िफ़ को ज्यादा ज्यादा ताकत के साथ दोहराएंगे। ऐसी सूरत में इख्वाकार खौफजदा होंगे इमरान रियाज खान साहब को रिहा करने में। मुझे लगता है कि उस्मान रियाज खान साहब को या इमरान रियाज खान साहब की अहलिया को ट्विटर के ऊपर या पोस्ट करते हुए या इंटरव्यूज देते हुए इस बात से एहतराज करना चाहिए कि वो इमरान खान साहब की ताकत, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनके वोकल होने, उनके अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटने के हवाले से बात करें। मुझे लगता है कि ज्यादा बात होनी चाहिए क्योंकि फैमिली इस वक्त किस तकलीफ में है, उनके बच्चे किस तकलीफ में है। और अल्लाह की कसम खाकर मैं ये बात दोहराता हूँ कि मुझे हमेशा अपने बेटे को देखते हुए इमरान रियाज खान साहब की बेटियां और बेटे याद आते हैं कि वो इस वक्त किस कर्ज में, किस तकलीफ में और किस अज़ियत में होंगे। और अल्लाह ताला उनकी इस तकलीफ को, उनके इस दुख को बहुत जल्द दूर करे। 13 सितंबर की डेडलाइन के हवाले से मेरे मुंह में खाकम बदहन, मुझे ये लगता है कि इमरान रियाज खान साहब की रिहाई शायद मुमकिन हो। अल्लाह करे कि ये बात गलत साबित हो और मुझे लोग कहेंगे आपने ऐसा कहा था, लेकिन जो अंदाज़ा है वो ये कि जिसने भी इमरान रियाज खान साहब को गुमशुदा किया है
وہ اپنے اہداف اپنے مقاصد کے حصول تک عمران ریاض خان صاحب کو باہر نہیں دیکھنا چاہے گا، اس لیے کہ یہ خوف بہرحال موجود ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ اپنی بات کو دہرائیں گے، پہلے سے زیادہ زور دے کر اپنے موقف کا اعادہ کریں گے، اور ظاہر پہلے سے زیادہ بڑے ہیرو بن کر ابھریں گے لوگوں کی نظروں میں، تو شاید اپنے اہداف یا مقاصد کے حصول تک انہیں باہر نہ آنے دیا جائے۔ ایک اور خبر جس نے بہت دل گرفتہ کیا، اور وہ خبر ہے جناب ارشد شریف کی اہلیہ اور ان کے پروڈیوسر کے حوالے سے۔ بطور قوم ہم سب کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے کہ ایک شہید کی اہلیہ کے خلاف آج پاکستان کی ایک عدالت نے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے سمیہ ارشد اور ارشد شریف بھائی کے پروڈیوسر علی عثمان کے خلاف یہ وارنٹ جاری کیے ہیں، اور ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی سمن جاری نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی فیملی، ان کا خاندان، ان کے احباب، ARY بطور ادارہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی شہادت کے حوالے سے اس طرح کی کوئی سماعت چل بھی رہی ہے، انہیں کوئی سمن نہیں بھیجا گیا، انہیں کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا، اور آج ایک شہید کی اہلیہ سمیہ ارشد کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ کن الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے، کس طرح سے اسے قابل نفرت کہا جائے، کوئی بھی لفظ اس کی مذمت پر پورا نہیں اتر سکتا، کوئی بھی جملہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم کتنے دل گرفتہ ہیں، ہمیں کتنا افسوس ہوا ہے کہ ہم ایک ایسے نظام میں رہ رہے ہیں، ایسے روبوٹک نظام میں رہ رہے ہیں جہاں محترم مجسٹریٹ نے ذہنی طور پر ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ وہ اخلاقی طور پر کیا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ ہماری عدالتوں میں موجود ہیں، ایسے لوگ ہمیں انصاف اور عدل فراہم کرنے پر مامور ہیں۔ ایسے احباب کے ہوتے ہوئے، ایسے منصفین کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح سے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ اور انصاف ہوتا ہوا بدقسمتی سے اس کیس میں بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ کینیا کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں وہ 5 پولیس افسران جو کہ ارشد شریف صاحب کی کلنگ میں ملوث تھے، انہیں شہید کرنے میں ملوث تھے، انہیں واپس اپنے عہدوں پر بحال کر دیا گیا، بلکہ جو 2 ان میں سے اہلکار تھے انہیں ترقی بھی دے دی گئی ہے۔ بہت شور مچا تھا جب میں نے 19 دن بعد جا کے وہاں گولیوں کے خول دکھائے تھے، اور میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں کسی بھی شخص کو ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جائے وقوع کو کبھی بھی کارڈن نہیں کیا گیا، اسے کبھی بھی سیف نہیں کیا گیا، وہاں سے کسی طرح کے شواہد حاصل نہیں کیے گئے، لیکن اس کو مذاق سمجھا گیا۔ لیکن اب اس عمل نے ثابت کر دیا کہ کینیا میں 1 منٹ کے لیے بھی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی وہ 5 لوگ جو کہ اپنے عہدوں سے ہٹائے گئے تھے واپس ریورٹ ہو گئے۔ سو کینیا کی حد تک تو یہ معاملہ ڈبے میں بند ہو گیا۔ پاکستان کی حد تک بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کو شاید کبھی انصاف نہیں مل سکے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نظام انہیں انصاف نہیں دے سکتا تو کم سے کم ان کی فیملی کی تضحیک کا بھی، ان کی بے توقیری کا بھی اس نظام کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، اس ملک میں سچ بولنے کی اور وہ بات جسے وہ سچ سمجھتے تھے اس پر ڈٹ جانے کی سزا انہیں اگر شہادت کے طور پر دی گئی ہے تو کم سے کم ان کے اہل خانہ کو تو ہم اس طرح کی انتقامی کارروائیوں سے دور رکھیں۔ پروردگار دو عالم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دے، اور کم سے کم ہمیں اتنی توفیق ضرور دے کہ ہم ایک شہید کے اہل خانہ کی بے حرمتی کے مرتکب نہ ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ تو ناظرین، آپ نے اقرار بھائی کی باتیں سنی، اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ بات کہ کھڑے ہوں اپنے حق کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، اپنی عزتوں کی خاطر، اپنی زندگیوں کی خاطر۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ سرکاری ہیں یا سیول ہیں، آپ فوجی ہیں، آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں، آپ سیول عوام میں، میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، کیونکہ جس ملک میں صافی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ عام عوام کی آواز ہے، یہ سرکاری لوگوں کی بھی آواز ہے، اگر اس آواز کو آپ سے چھین لیا گیا تو یاد رکھیں کہ پھر آپ کے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ اپنی صحافت خود کریں گے؟ خود آپ اپنی آواز بلند کریں گے؟ خود دنیا کو خود بتائیں گے؟ آپ کو دنیا کو بتاتے بتاتے آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ یہ صرف ایک صحافی ہوتا ہے کہ جو آپ کی خبر دنیا تک چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں پہنچاتا ہے۔ اگر وہی آواز بند کر دی جائے تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ کے جو کیس ہیں وہ دنیا کے سامنے کس طرح آئیں گے؟
میں صرف کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں سب کو کہہ رہا ہوں. میں پھر دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ فوجی ہیں, اگر آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں, اگر آپ عوام ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, صرف یہ کہ آپ گینگسٹر نہیں ہیں, آپ ظالم نہیں ہیں. اگر آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے دل میں انسانیت کا درد ہے, انسانیت کے لیے احساس ہے, تو اپنے اس احساس کو اس طرح دبا کے نہ رکھیں. یہ صرف ارشد شریف یا عمران ریاض یا اس طرح کے اور کئی نوجوان جو غائب ہوئے ہوئے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے, یہ صرف ان کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہم سب کی بات ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.